صدر مملکت نے عدالتی اصلاحات کا بل نظر ثانی کے لیے واپس بھجوا دیا۔ بادی نظر میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ قانونی طور پر مصنوعی اور ناکافی ہونے پر اسے عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ تسلیم شدہ قانون ہے، آئینی دفعات میں ایک عام قانون سازی کے ذریعے ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ 4 شیڈول کے تحت پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے علاوہ تمام عدالتوں کے حوالے سے قانون سازی کا اختیار ہے۔ عدلیہ کی آزادی کو مکمل تحفظ دینے کے لیے آرٹیکل 191 کو دستور میں شامل کیا گیا۔ اس آرٹیکل کے تحت سپریم کورٹ اپنی کارروائی اور طریقہ کار کو ریگولیٹ کرنے کے قواعد بنا سکتی ہے۔ عارف الوی کا جواب۔ پارلیمنٹ کا منظور شدہ بل واپس بھجوانا انتہائی افسوسناک۔ صدر مملکت عمران نیازی کے لیے اپنی آئینی ذمہ داریاں نظر انداز کر رہے ہیں۔ ثابت ہو گیا عارف الوی پی ٹی آئی کارکن کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ۔ سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر بل صادر کے اعتراضات کے ساتھ اسمبلی سیکریٹریٹ کو موصول۔ حکومت کا پیر کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کرانے کا فیصلہ۔ منظوری کے بعد بل دوبارہ صادر کو دستخط کے لیے بھیجا جائے گا۔ عارف الوی نے 10 روز میں دستخط نہ کیے تو یہ از خود قانون بن کر لاگو ہو جائے گا۔ تمام بحرانوں نے احکامات کے بعد جنم لیا۔ تقسیم اتنی ہے کہ ایک فل کورٹ میٹنگ نہیں بلائی جا سکی۔ قوم ابھی تک 4-3 اور 3-2 کی بحث سے باہر نہیں نکلی۔ حالات مسلسل افسوسناک صورتحال اختیار کر رہے ہیں۔ عطا تارڑ کی میڈیا ٹاک۔ صدر مملکت پارلیمنٹ کو قانون سازی نہ سکھائیں۔ انہوں نے ایوان کے ہر فیصلے کو تحریک انصاف کی نظر سے دیکھا۔ وہ 3.5 سال ایوان صدر کو آرڈیننس فیکٹری کی طرح چلاتے رہے۔ عارف الوی پارلیمنٹ کے اختیارات سے کیسے واقف ہو سکتے ہیں؟ شہری رحمان کا ری ایکشن۔ صدر مملکت کا بل پر دستخط سے انکار، آئین سے انحراف۔ عارف الوی نے ایوان صدر میں بیٹھ کر ہمیشہ عمران خان کی ترجمانی کی۔ جس پارلیمنٹ نے انہیں منصب پر بٹھایا یہ اسی پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ہم پارلیمنٹ کی بالادستی ثابت کر کے رہیں گے۔ حافظ حمداللہ کی تنقید۔ صدر مملکت کا عدالتی اصلاحات کا بل واپس بھیجنا درست اقدام ہے۔ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی یہ قانون بن سکتا ہے یا نہیں۔ حکومت قانون سازی کو چند لوگوں کی خواہش کے تابع نہ کرے۔ ایسی جلدی میں ترامیم کوئی نہیں مانے گا۔ 2 رکنی یا 3 رکنی بینچ عوام کے مسائل نہیں، لوگوں کا مسئلہ۔ 90 روز میں انتخابات ہیں۔ فواد چودھری اور حماد اظہر کی پریس کانفرنس۔ چیف جسٹس سے استعفیٰ مانگنے والے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ جنہوں نے آئین کی پاسداری کی وہ کیوں مستعفی ہوں؟ استعفیٰ شہباز شریف دیں جو آئین کو پامال کر رہے ہیں۔ الیکشن سے بچنے کے لیے اداروں کا امیج تباہ کیا جا رہا ہے۔ پرویز الہی کی تنقید۔ سیاسی اور معاشی عدم استحکام پاکستان کی سالمیت کو خطرات سے دوچار کر رہا ہے۔ سیاستدانوں کی غلطیوں کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ بیرونی دشمن کے ساتھ اندرونی سازشیں بھی عدم استحکام پیدا کر رہی ہیں۔ ملک کے چند کردار کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی نظریاتی دفاعی سرحدوں اور قومی مفادات کے تحفظ پر مبنی حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ وقت کا تقاضا ہے ہم فوری سنبھل جائیں۔ معاملات سڑکوں کے بجائے ایوانوں میں حل کیے جائیں۔ دفاع پاکستان کونسل کے زیر اہتمام کانفرنس کا اعلامیہ جاری۔ ہم ملک دشمن قوتوں کا راستہ روکنے کے لیے متحد ہیں۔ مولانا احمد لدھیانوی اور دیگر رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ حکومت انتہائی مشکل حالات میں ملک سنبھال رہی ہے۔ نواز شریف دور میں پاکستان ترقی کر رہا تھا۔ نون لیگ نے دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ معاشی شرح نمو کو 6.2% تک پہنچایا۔ پھر سازش کے ذریعے فتنے کو مسلط کر دیا گیا۔ رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب۔
حافظ قرآن اضافی نمبرز کیس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اپنے فیصلے کے خلاف لارجر بینچ کی کارروائی پر اعتراض، تفصیلی نوٹ جاری کر دیا۔ وفاقی حکومت رجسٹرار کو 3 اپریل کو عہدے سے ہٹا چکی تھی۔ عشرت علی نے 4 اپریل کو 6 رکنی بینچ کا روسٹر جاری کیا۔ رجسٹرار نے 29 مارچ کے فیصلے پر غیر قانونی سرکولر جاری کیا۔ چیف جسٹس کو معاملے پر خط لکھا لیکن جواب نہیں ملا۔ سرکولر غیر آئینی ہونے کے ادراک پر 6 رکنی لارجر بینچ بنایا گیا، جس نے جلد بازی میں سماعت کر کے فیصلہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف کوئی دوسرا بینچ اپیل نہیں سن سکتا۔ حکم سے آمرانہ جھلک نظر آتی ہے جو آئین کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ چیف جسٹس کے لیے استعمال کیا گیا لفظ ماسٹر آف روسٹرز بھی آئین میں کہیں نہیں ملتا۔ نوٹ کا متن، تفصیلی نوٹ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا۔ دورہ امریکہ وزیراعظم کی ہدایت پر منسوخ کیا۔ واشنگٹن نہ جانے کے فیصلے کو غلط رنگ دیا گیا۔ ملکی حالات کی وجہ سے ورچوئل میٹنگز کروں گا۔ پاکستان ورلڈ بینک اور IMF کا رکن ہے، بھکاری نہیں۔ سپریم کورٹ نے 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے دینے کا پابند کیا ہے۔ ملک میں ایک آئینی بحران پیدا کر دیا گیا۔ 90 روز میں الیکشن تو اب بھی نہیں ہو رہے۔ آئین کے مطابق ایک ہی دن انتخابات ہونے چاہیے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس۔ چوروں کے ٹولے کو قوم پر مسلط کر دیا گیا۔ لیڈر کبھی خوفزدہ نہیں ہوتا، ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، انصاف لے کر رہیں گے۔ عمران خان کا زمان پارک کے باہر افطار پر آئے کارکنوں سے خطاب۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا عمران خان کے بیان پر رد عمل، کہتی ہیں اقتدار کی غلامی میں ڈوبا شخص جو بیٹی کو ٹھکرا دے وہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ آزادی کی جنگ لڑنے والا پہلا بزدل ہے جو کالے ڈبے منہ پر پہن کر باہر نکلتا ہے۔ کالے رنگ کے ڈبے سے سر باہر نکال نہیں سکتے، اور بزدل نواز شریف ہے۔ بزدل وہ ہوتا ہے جو عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا کر خود چارپائی کے نیچے چھپ جائے۔ کرپٹ مافیا نے حشر نشر کر دیا، ملک بڑے حادثے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کل بدامنی اور مہنگائی پر دھرنے دینے والے آج خاموش ہیں۔ عوام کا کوئی والی وارث ہی نہیں، سیاستدان اپنے مفادات میں لگے ہیں۔ گزرے 5 برس میں عوامی مفاد کے لیے ایک بھی قانون پاس نہیں کیا گیا۔ سراج الحق کا پشاور میں خطاب۔